میری بہنوں مجھے بتاؤ کہ آپ نے نوجوانوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ میری بہنوں مجھے بتاؤ کہ آپ نے ان ماؤں کو روتے نہیں دیکھا جن کی جوان بیٹی کی شادی تھی لیکن موت کا پروانہ آیا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی؟ نہیں دیکھا؟ کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ ان ماؤں کو بلکتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ان ماؤں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا جن کے جوان بچے مر گئے اور وہ اس دنیا کے اندر روتی رہ گئی؟ کہ آپ نے ان معصوم بچوں کو نہیں دیکھا، دودھ پیتے بچوں کو نہیں دیکھا جو ماؤں کی گودوں سے چھن گئے؟ موت کبھی بھی آ سکتی میری بہنوں، کیا آپ ان ماؤں کو نہیں دیکھا، ان بہنوں کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے معصوم دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر کے اس دنیا سے چلی گئی؟ موت کبھی بھی آ سکتی میری بہنوں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ میری بہنوں یہ دنیا کی موتیں میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے، عبرت کی جگہ ہے۔ یہ مرنے والے لوگوں سے مجھے اور آپ کو عبرت حاصل کرنی ہے، یہ عبرت حاصل کرنی ہے کہ مجھے اور آپ کو ہی مرنا ہے اور موت کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کی اہم مقررہ IEC کے شعبے خواتین کی ذمہ دار محترمہ یاسمین مفلیحاتی صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں۔ اہلاً و سہلاً۔ محترمہ یاسمین مفلیحاتی صاحبہ جو کہ ماشاءاللہ سے عالمہ اور فاضلہ ہے، ہمارے IEC کے شعبے خواتین کی ذمہ دار بھی ہے۔ اپنے گھر کی تمام تر ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے پچھلے کئی سالوں سے دعوتی اصلاحی کاموں کو بہترین طریقے سے سر انجام دیتی آ رہی ہے۔ آپ ان کے ویڈیوز IEC کے YouTube چینل IEC نظام آباد پر دیکھ سکتی ہیں۔ میں انہیں اس شعر کے ذریعے دعوت دیتی ہوں۔ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا ادمام ابھی باقی ہے۔ آج کے اس اجتماع میں ان کی تقریر کا عنوان ہے فکر آخرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج ہم میرے اور آپ کی زندگی گزرتی جا رہی ہے، ہم موت سے بالکل بہت قریب ہے، منزل سے بہت قریب ہے، لیکن ایک قسم کی مشغولیت، مصروفیت، صبح و شام کی ذمہ داریوں میں ہم ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ مجھے اور آپ کو دنیا کی تمام چیزوں کی فکر ہے۔ اگر کسی چیز کی فکر نہیں تو یہ آخرت کی فکر نہیں۔ اسی فکر کو لے کر میں آج آپ تمام سے مخاطب ہوں۔ میرے اسلامی ماں اور بہنوں، مجھے ذرا بتائیے، آج ہم میں سے آج یہاں جتنے بیٹھے ہیں، آج ہماری خواتین، ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں؟ اس قرآن کو ماننے والے کتنے لوگ مسلمان ہیں؟ بولو، کتنے مسلمان ہیں؟ بولو، سب مسلمان ہیں، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن میری بہنوں یاد رکھنا، میں اور آپ اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آخرت کے دن پر ایمان نہ لائے۔ اس بات پر ایمان نہیں لائے، جو اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ آخرت کا دن ہے تو وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمبی طویل حدیث ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی سے، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ایمان یہ ہے
کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ, اس کے رسولوں پر ایمان لانا, اس کی کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا. تو کیا مطلب؟ جب تک ہم آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے, ایک ایسا دن ہے جو اس زندگی کے بعد ہے, جو اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد مجھے اور آپ کو اس زندگی میں جانا ہے. جب تک آپ اس دن پر یقین نہیں رکھتے, جب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا اس بات. میری بہنوں, میرے اور آپ کی زندگی ختم ہونے کے بعد جو سب سے پہلی چیز مجھے اور آپ کو فیس کرنی ہے وہ کون سی چیز ہے بولو؟ موت. موت کے بعد سے لے کر کے قبر کے سوالات ہے, تمام چیزیں, قیامت کے مناظر ہے, جنت و جہنم میں فیصلہ ہونے تک کے تمام چیزیں, یہ آخرت ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہے بولو؟ آخرت ہے. موت سے لے کر کے, قبر کے حالات سے لے کر کے, قیامت کے مناظر ہے, حساب و کتاب ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ, جنت و جہنم, یہ تمام چیزیں کیا ہے بولو؟ آخرت ہے. کیا ہے؟ آخرت ہے. میری بہنوں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخرت کے بارے میں سورہ حشر آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایمان والوں کو پکار کر کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور تم میں سے چاہیے کہ انسان کو دیکھے اس نے کل کے لیے کیا چھوڑا ہے, دیکھے کہ کل کے لیے کیا چھوڑا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کس کل کی فکر کی بات کر رہا ہے بولو؟ کون سے کل کی فکر کی بات کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کل کے کھانے پینے کے بارے میں بات کر رہا ہے, کل کے سامان کے بارے میں بات کر رہا ہے, کل کی زندگی کے بارے میں بات کر رہا ہے. کس کل کی فکر کے بارے میں اللہ مجھ سے اور آپ سے اب توجہ دلانا چاہتے ہیں؟ کون سا کل ہے وہ بولو؟ آخرت کی فکر کی طرف توجہ دلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اے ایمان والو, تم میں سے چاہیے کہ ہر شخص کو کل کی فکر کرے, کل کی فکر کرے. میری بہنوں, لیکن میرے اور آپ کا حال یہ ہے کہ آج ہم زندگی کی اتنی فکر میں ڈوبتے چلے گئے کہ مجھے اور آپ کو اصل زندگی کی فکر نہیں, اصل جو زندگی ہے اس کی فکر نہیں. آج ہم نے اصل فکر یہ سمجھا ہمارا کھانا پینا, عیش و آرام, زندگی کی مشکلات, زندگی کی مصیبتیں, زندگی کی پریشانیاں, صبح و شام کی ذمہ داریاں, اس کو اصل فکر سمجھا, اس کو اصل فکر سمجھا. لیکن اصل فکر یہ نہیں, اصل فکر تو کچھ اور ہے, اصل منزل تو کچھ اور ہے, اصل منزل تو کچھ اور ہے, اصل ٹارگیٹ تو کچھ اور ہے, جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو پیدا کیا, مجھے آپ کو اس دنیا میں بھیجا. میری بہنوں, آج ہم بولتے نا برا وقت گزر جاتا, ٹینشن مت لو, برا وقت گزر جاتا. ہاں بالکل, یہ اچھا وقت بھی گزر جائے گا اور برا وقت بھی گزر جائے گا, یاد رکھنا. لیکن جو زندگی گزرنے والی نہیں, جس زندگی میں کبھی موت آنے والی نہیں, اس زندگی کی فکر کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیجا. میری بہنوں, مجھے بتاؤ اس دنیا کے اندر میرے اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کتنی منیمم عمر کتنی رہتی بولو؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال, اس سے بڑھ کر تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. لیکن یاد رکھو, جو زندگی اصل زندگی ہے اس کی عمر نہ 60 ہوگی, نہ 70 ہوگی, نہ 100 ہوگی, نہ 200 ہوگی, نہ 300 ہوگی, نہ لاکھوں سال ہوگی, بلکہ کتنی ہوگی؟ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی جس میں کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. جو زندگی میں کبھی موت نہیں آئے گی, اگر اس زندگی کے اندر جنت ہمارا فیصلہ ہو جائے تو اللہ اکبر, جس میں عیش و آرام ہی آرام, راحت ہی راحت, ایسی راحت جس کے بارے میں کبھی آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا, جس راحت کے بارے میں کبھی آپ کی کانوں نے نہیں سنا. لیکن یاد رکھنا, جس کا فیصلہ جہنم ہو جائے, جس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے, اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ دخان میں ارشاد فرماتا ہے, ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون. جہنمی کل رو رو کے تڑپیں گے, بھوک کی شدت سے بلبلائیں گے, اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ کھانے کو دے دے, کچھ کھانے کو دے دے. تو اللہ اکبر, ان شجرۃ الزقوم, ان کو کانٹے بھرے درخت دیے جائیں گے. کیا دیے جائیں گے کھانے کو بولو؟
درخت دیے جائیں گے اور جہنمی کہیں گے کہ اللہ کھانے کو تو کانٹے دار درخت یہ دھس نہیں رہا ہے منہ کے اندر. آج اچھی اچھی نعمتیں ہم کو کھائی نہیں جاتی نا, اچھی اچھی نعمتیں ہم کو کھانے کے لیے ناشکری کرتے. کل جہنمی کہیں گے کہ اے اللہ پیاس لگی ہے پانی کو دے دے, گرم گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. اللہ اکبر. میری بہنوں زندگی کی فکر کرو, اس آخرت کی فکر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آخرت کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا, میری بہنوں آپ بتاؤ اس آخرت کی فکر کیسے کرنی ہے, کس انداز میں کرنا ہے. کہ ہم دنیا کو بھول جائیں, دنیا کو بھول جائیں, دنیا کی ذمہ داریوں کو بھول جائیں, صرف اللہ 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 پڑھتے ہوئے بیٹھے, ہم اپنی صحت بنانا بھول جائیں, ہم اپنی زندگی کی فکر کرنا بھول جائیں, ذمہ داریوں کو بھول جائیں. کیا کرے پھر, آخرت کی فکر کیسے کرے بولو. ایک اصول یاد رکھے, ایک ٹارگٹ یاد رکھے, ایک زندگی کا بہترین نسخہ یاد رکھے, وہ یہ کہ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں رہنا ہے, زندگی گزارنا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارنی ہے, لیکن مقصد ہمیشہ آخرت کی طرف ہونا ہے, ہمیشہ ٹارگٹ آخرت کی طرف ہونا ہے کہ وہ زندگی جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں اس کی فکر کرنا ہے. تو ایک اصول یاد رکھے کہ زندگی کی تمام چیزوں کو, زندگی کی تمام ذمہ داریوں کو, زندگی کی تمام واجبات کو پوری کرنا ہے, لیکن مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آخرت مقصد ہو, آخرت مقصد ہو, یہ یاد رکھنا چاہیے. لیکن میری بہنوں اس دنیا کے پیچھے نہ پڑے, اس دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے نہ پڑے. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے, یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اسی لیے کہ اس دنیا کی حقیقت یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حقیر چیز کہا. میرے اور آپ کے نزدیک مچھر کی کوئی حیثیت ہے, مچھر کی کوئی ویلو ہے میرے اور آپ کے نزدیک؟ بولو, مچھر کی کوئی ویلو ہے؟ بولو, ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس دنیا کی مثال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی مثال ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. تو کیا مطلب کیا ہوا بولو؟ جس زندگی کو ہم اصل زندگی سمجھ رہے ہیں, جس زندگی کی چیزوں کو اصل زندگی سمجھ رہے ہیں, یاد رکھو اللہ کے نزدیک مچھر کا پر جتنا ویلو نہیں ہے, مچھر کے پر کی کوئی قیمت نہیں ہے, بالکل ویسے ہی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں. اگر اس دنیا کی حقارت جاننا چاہتے ہو تو آؤ, اللہ کے نبی کہتے ہیں, اللہ کے نبی ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے, تو اللہ کے نبی نے ایک مردہ بکری کے بچے کو دیکھا, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ صحابہ یہ مردہ بکری کے بچے کو کون 1 درہم میں خریدنا چاہتا ہے, کون چاہتا ہے کہ 1 درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم تو کسی قیمت پہ نہیں خریدیں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو صحابہ, یہ دنیا کی حیثیت ویسی ہی ہے جیسے تمہارے نزدیک یہ مردہ بکری کے بچے کی جس طرح تمہارے پاس کوئی ویلو نہیں ہے. سنو یہی قیمت, یہی ویلو اس دنیا کی ہے, یاد رکھنا. اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک, یاد رکھنا میری بہن. لیکن میری بہنوں افسوس, صد افسوس, بل تؤثرون الحیات الدنیا, ہم دنیا کی چیزوں کو, دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ اکبر. ہم دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے, نہ حلال کی فکر ہے, نہ حرام کی فکر ہے, نہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کی چیزوں کی فکر ہے. آج ہم دنیا کے ذرائعوں میں اتنا پریشان ہو گئے, خصوصاً آج دنیا کے جتنے ذرائع ہیں, فیس بک کو لے لو, واٹس ایپ ہے, جتنی سوشل میڈیا ہے, آج ہم اس کے اندر اتنے مصروف ہو گئے کہ ہم دنیا سے غفلت, دنیا سے دین سے دور, اور اتنی غفلت ہماری نمازوں میں, آج ہماری اتنی غفلت کہ نمازوں کا وقت ہو چکا ہے, لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. دین سے ہم اتنے دور ہوتے چلے گئے کہ میری بہنوں مگر یاد رکھنا, جس آنکھوں سے ہم گناہ کر رہے ہیں, جس آنکھوں سے گناہ کا کام دیکھ رہے ہیں, جن ہاتھوں سے گناہ کا کام کر رہے ہیں, اللہ اکبر, اگر اسی حالت میں مجھے موت آ جائے, اگر اسی حالت میں موت کا پروانہ میرے اور آپ کے پاس آ جائے تو اللہ اکبر, پھر میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا, یاد رکھنا. میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا, یاد رکھنا. اسی لیے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے.
हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मौत कभी भी आ सकती, चाहे इंसान छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, मौत की कोई हकीकत नहीं, मौत कभी भी आ सकती मेरी बहनों, याद रखना इस बात। मेरी बहनों, मुझे बताओ कि आपने नौजवानों को मरते नहीं देखा? मेरी बहनों, मुझे बताओ कि आपने उन माओं को रोते नहीं देखा जिनकी जवान बेटी की शादी थी लेकिन मौत का परवाना आया और वो अल्लाह को प्यारी हो गई? नहीं देखा? कि आपने नहीं देखा? उन माओं को बिलखते हुए नहीं देखा, उन माओं को रोते हुए नहीं देखा जिनके जवान बच्चे मर गए और वो इस दुनिया के अंदर रोती रह गई? कि आपने उन मासूम बच्चों को नहीं देखा, दूध पीते बच्चों को नहीं देखा जो माओं की गोदों से छिन गए? मौत कभी भी आ सकती मेरी बहनों। मेरी बहनों, क्या आप उन माओं को नहीं देखा, उन बहनों को नहीं देखा कि जो अपने मासूम दूध पीते बच्चों को छोड़ करके इस दुनिया से चली गई? मौत कभी भी आ सकती मेरी बहनों। शाम आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 वर्ष का है पल की खबर नहीं। मेरी बहनों, ये दुनिया की मौतें मेरे और आपके लिए इबरत है, इबरत की जगह है। ये मरने वाले लोगों से मुझे और आपको इबरत हासिल करनी है। ये इबरत हासिल करनी है कि मुझे और आपको ही मरना है और मौत किसी भी हालत में आ सकती है, इस बात को याद रखना मेरी बहनों। जब मौत आ जाएगी उसके बाद मेरे और आपके अपने, जब खबर की अंधेरी कोठरी में जिस जगह मेरे और आपका कोई नहीं होगा वहां दफनाकर अपने हाथों से मिट्टी साफ करके चले जाएंगे, जो मेरा और आपका मंजर होगा, फरिश्ते आएंगे, सवालात करेंगे। याद करो उस मंजर को। खबर के कितने सवालात है बोलो? कितने बोलो? सबसे पहला सवाल क्या होगा बोलो? मन रब्बु का, बता तेरा रब कौन है? कौन है मेरा रब बोलो? रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है। लेकिन याद रखो ये अल्फाज, ये जवाब उसी वक्त निकलेगा जब तुम दुनिया में अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारते थे। अल्लाह ही को दाता, अल्लाह ही को देवता, अल्लाह ही को गौसे आजम, अल्लाह ही को दस्तगीर मानते थे। तो ये जवाब जब ही निकलेगा रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है। अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कशा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई हमें औलाद नहीं दे सकता, कोई हमारी हाजतें पूरी नहीं कर सकता। अगर मेरा और आपका यकीन अगर अल्लाह पर है तो जवाब क़ियामत की जब कल खबर के अंदर निकलेगा, फरिश्तों के सामने क्या निकलेगा जवाब? रब्बी अल्लाह। दूसरा सवाल क्या होगा बोलो? मा दीनु का, बता तेरा दीन क्या है? मेरा और आपका दीन क्या है बोलो? दीन अल इस्लाम। लेकिन जवाब उसी सूरत में निकलेगा, जिंदगी भर रटते रहो, जिंदगी भर इन जवाबों को दीवार पर लटका लो और याद करते हो, लेकिन वल्लाह याद नहीं होगा। उसी वक्त खबर में मुंह से निकलेगा जब हमने इस्लाम को अपना कानून समझा, इस्लाम को एक ऐसा लॉ समझा जिसके तहत मैं और आप, मेरे और आपकी जिंदगी गुजारी। तो यकीन जानिए उसी वक्त मेरा और आपका जवाब निकलेगा दीनी अल इस्लाम। सबसे आखिरी तीसरा सवाल क्या होगा बोलो? मन नबी का, बता तेरा नबी कौन था? कौन है नबी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जवाब उसी वक्त निकलेगा जब हमने नबी को उसवा बनाया, नबी को आइडियल बनाया। आज हमारी शादियां नबी के तरीके के मुताबिक नहीं, रसूमात हमारी ऐसे गैर शरई रसूमात जिसके अंदर बेपर्दगी, बेहयाई, न जाने कितनी चीजें गैर शरई तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ हो रही है। लेकिन याद रखो अगर हमने ऐसी जिंदगी गुजार कर कल खबर में पहुंच गए और कल खबर में सवाल होगा कि मन नबी का, तेरा नबी कौन है, तो जवाब नहीं दे पाओगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी बहनों, इन सवालात की तैयारी करना है। कब करना है बोलो? मौत आने से पहले पहले करना है। इसीलिए कि मौत आ गई तो कोई चांस नहीं, लेकिन जो सवालात के जवाब सही देगा, अपनी अमली जिंदगी के मुताबिक देगा, अल्लाह अकबर, उसके लिए तो ऐश व आराम है, जन्नत की खिड़की उसके लिए खोल दी जाएगी। लेकिन याद रखो जो जवाब नहीं देगा, जिसने अपनी जिंदगी रब्बी अल्लाह के मुताबिक नहीं गुजारी, जिसने अपनी जिंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक नहीं गुजारी, इस्लाम के खिलाफ गुजारी और
اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں گزاری تو یاد رکھنا اس کا جواب ہوگا ہا لا ادری، اللہ میں تو نہیں جانتا، ہاں لا ادری میں نہیں جانتا. تو اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا کہ جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی اور ایک ایسا فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا جو اندھا ہوگا، جو بہرا ہوگا، اس کو مارتا جائے گا. اللہ اکبر. اس کے چیخنے کی آواز کو دنیا کی تمام مخلوق سنے گی سوائے انسان اور جن کی. یاد رکھنا میری بہنوں، یہ قبر کا منظر ہے، لیکن یاد رکھو یہ قبر کے منظر سے بڑھ کر کل قیامت کا منظر ہوگا. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں تمہارے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن پھر بھی تم غفلت میں ہو. ہمارے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن غفلت میں ہے. میری بہنوں اس قیامت کے منظر کو یاد کرو جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. آج گرمی کی وجہ سے اے سی کا انتظام ہے ہمارے گھروں میں، ٹھنڈے کولرز کا انتظام ہے ہماری نظروں کے سامنے، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے ہمارے لیے، لیکن بتاؤ کل کی گرمی کے لیے، کل کی شدت کے لیے، کل آخرت کے دن کا کوئی انتظام ہے؟ اللہ اکبر. وہ دن ہوگا کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اللہ اکبر. عورتیں، دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دے گی. اللہ اکبر. زمین تانبے کی ہو جائے گی. اللہ اکبر. ایسا منظر ہوگا کہ اللہ اکبر. کیا بتائے کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عبس کے اندر ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ. اس دن ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا. کون بھاگتا ہے؟ اپنے بھائی بہنوں سے کتنی محبت کرتا ہے انسان، لیکن اس دن ہوگا کہ انسان یوم یفر المرء من اخیہ اپنے بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اپنی ماں سے بھاگے گی. ایک بیٹی اپنے ماں سے بھاگے گی. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اپنے باپ سے بھاگے گا بیٹا. اللہ اکبر. یاد کرو اس منظر کو کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. اللہ مجھے کوئی نہیں چاہیے، میرا حساب ہو جائے. نفسی نفسی. اللہ میرا کیا ہوگا؟ سوچو اس دن ہمارا کیا ہوگا. اللہ اکبر. ایسا منظر ہوگا کہ سوچو میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا. میری بہنوں اس آخرت کی فکر کرو. اس دنیا سے جانے سے پہلے اس آخرت کی فکر کرو میری بہنوں. لیکن بتاؤ اب یہ آخرت کی فکر کب کرنی ہے؟ بولو کب کرنی ہے؟ جب ہم بوڑھے ہو جائے، گوشت نرم پڑ جائے، بے سہارا ہو جائے، چلنے پھرنے سے مجبور ہو جائے، جب آخرت کی فکر کرنی ہے. کب کرنی ہے؟ بولو ابھی سے، اسی وقت سے. اور ابھی سے یہ طے کر لے، ابھی سے یہ عہد کر لے کہ آخرت کی فکر مجھے اور آپ کو کرنی ہے. کب سے کرنا ہے؟ بولو آخرت کی فکر کب سے کرنا ہے؟ بولو ابھی سے، اسی وقت سے. اور یہی سے یہ وعدہ کر کے اٹھے کہ اللہ اس کے بعد کی زندگی میں ہمیشہ آخرت کی فکر میں گزاریں گے. میری بہنوں یاد کرو اس مناظر کو. آخرت کی فکر کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیجا. میری بہنوں یہ قیامت کا منظر ہے، یہ قیامت کا منظر ہے. اس کے بعد لیکن میری بہنوں آج ہماری ماؤں کی یہ غفلت ہے کہ آج ہماری مائیں خواتین بچوں کی بہت فکر کرتی. بچوں کا کیا ہوگا؟ بچوں کے فیوچر کا کیا ہوگا؟ اگر بچیاں ہیں تو بچوں کے رشتے کا کیا ہوگا؟ ہاں فکر کیجئے، بہت اچھی بات ہے، آپ ذمہ دار ہیں، لیکن ان کے آخرت کی فکر کرنا نہ بھولیں. ان کی آخرت کی فکر کرنا نہ بھولے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا اور آپ کو ماں باپ کو ذمہ دار بنایا اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کے لیے. تو یاد رکھنا اپنے اولاد کی سب فکر کیجئے مگر آخرت کی فکر کرنا نہ بھولیں. میری بہنوں اب وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم آخرت کی فکر کر سکتے؟ 3 اہم چیزیں بیان کروں گی میں آپ کے سامنے. سب سے پہلی چیز آخرت کی فکر کے لیے اللہ سے ڈرے. کس سے ڈرے؟ بولو سب سے پہلی چیز اللہ سے ڈرنا. کس سے ڈرنا؟ بولو
اللہ کا ڈر اپنے اندر اختیار کرو اور یہ ہمیشہ دل میں خیال رکھے اتق اللہ حیث ما کنت، میں جہاں کہیں رو اللہ دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے مجھے اور آپ کو؟ بولو. اللہ دیکھ رہا ہے. دنیا کی کوئی آنکھ دیکھے نہ دیکھے، روم لاک ہے، بند کمرے میں ہوں، لیکن ایک ایسا کیمرہ مجھے واچ کر رہا ہے جو ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کیمرے سے کبھی چھوٹ نہیں سکتی. دنیا کا کوئی کیمرہ دیکھے یا نہ دیکھے، روم لاک ہو یا جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہو، لیکن یاد رکھو اللہ کا کیمرہ تمہیں وہاں بھی واچ کر رہا ہے. تو ہمیشہ یہ خیال رکھے کہ مجھے اور آپ کو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ بولو. اللہ دیکھ رہا ہے. میری بہنوں، اللہ کے ڈر میں اس بیٹی کو یاد کریے، اس بہن کو یاد کریے، اس بچی کو یاد کریے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا. جب آپ امیر المومنین تھے تو آپ گلیوں میں گشت لگایا کرتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں گشت لگایا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں کو دیکھا کرتے تھے. تو آپ ایک مرتبہ تھک کر کے ایک گھر کے سائے میں بیٹھ گئے. کون بیٹھ گئے؟ بولو. عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے. جیسے ہی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو گھر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ بیٹی، ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی آج دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی آج دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی کہتی ہے کہ ماں، امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا. تو ماں کا جواب سنیے. ماں کہتی ہے کہ بیٹی اس موقع پر، اس وقت پر کون سا امیر المومنین تجھے دیکھ رہا ہے، پانی ملا دے. تو اللہ اکبر، بیٹی کا جواب سنیے. کیسی متقی بیٹی تھی. آج مجھے اور آپ کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو ایسے تقوی کی ضرورت ہے جس سے ہماری نسلوں سے عمر بن عبدالعزیز جیسے خلیفہ، عمر بن عبدالعزیز جیسی ہستی پیدا ہو سکتی ہے. بیٹی کہتی ہے کہ ماں، اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، امیر المومنین عمر بن خطاب کا رب تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر، کیسا تقوی کا جذبہ تھا. ایسے تقوی پیدا کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اگر یقین جانو یہی تقوی، یہی اللہ کا ڈر آج ہمارے دلوں میں بچ جائے تو ہماری نسلوں سے، ہماری کوکوں سے اور ہماری نسل سے ایسے عمر بن عبدالعزیز ضرور پیدا ہو سکتے ہیں جو دنیا کے قانون کو بدل کے رکھ دے. میری بہنوں، دوسری چیز، قیام آخرت کی فکر کے لیے ہمیشہ موت کو یاد رکھیں. پہلی چیز کیا تھی؟ بولو. اللہ سے ڈر. دوسری چیز موت کو یاد رکھے کہ مجھے کسی بھی وقت میں موت آنی ہے، کسی بھی حالت میں موت آنی ہے. چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بوڑھا ہو یا جوان، کسی بھی حالت میں موت آنی ہے. اور تیسری چیز، اپنا محاسبہ کرے. کیا کرے؟ بولو. اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو چیک کرتے رہے کہ میں کون ہوں، اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا اور کل کس کے سامنے جا کر کے حساب دینا ہے. 3 باتوں کو یاد رکھے کہ میں کون ہوں، مجھے کس لیے بھیجا گیا اور کل قیامت کے دن کس کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. 3 باتوں کو یاد رکھے اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہے. اور جو ان 3 باتوں پہ یقین رکھے گا کہ یقین جانیے وہ اپنی آخرت کی فکر میں کامیاب ہو جائے گا. میری بہنوں، ایک آخری حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گی. بہت ہی اہم حدیث، بہت ہی چھوٹی ہے، مگر یاد رکھے جو اس حدیث کو سمجھ گیا اور جو اس حدیث کے مطابق جس نے اپنی زندگی گزاری وہ کامیاب ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا ٹارگٹ، جس کا مقصد دین، فکر آخرت بن جائے، آخرت کی فکر بن جائے تو 3 آسانیاں اس کی زندگی میں ہیں. جس کا ٹارگٹ، جس کا مقصد آخرت بن جائے اس کے لیے 3 آسانیاں. پہلی آسانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے، دنیا سے اس کو بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کو دنیا کی ٹینشن ہی نہیں رہتی کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سکون کی زندگی گزارتا ہے. دوسری آسانی یہ ہے کہ اللہ اس کے الجھنوں کو ختم کر دیتا ہے. جس کی فکر آخرت ہوتی ہے اللہ اس کے الجھنوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کے پرابلمز کو سالو کر دیتا ہے، اس کی مصیبتوں کو اپنے ذمے لے لیتا ہے. اور تیسری آسانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فکر آخرت یعنی آخرت کی فکر کرتا ہے تو دنیا اس کے پاس چل کر آتی ہے. وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ دنیا اس کے لیے چل کے آتی ہے. اور یاد رکھنا، جس کی فکر آخرت نہیں، جس کا ٹارگٹ آخرت نہیں دنیا ہے، تو یاد رکھنا اللہ اس کی زندگی میں فقر و فاقہ ہمیشہ تنگ کر دیتا ہے.
وہ چاہے جتنا بھی کما لے, جتنا بھی عیش و آرام کی زندگی گزار لے, لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں رہتا, جو آخرت کی فکر نہیں کرتا, اور اس کی زندگی میں دنیا اتنی ہی رہے گی جتنا کہ اس کے مقدر میں لکھ دی گئی. اس حدیث کو یاد رکھیں میری بہنوں. انہی باتوں پر میں اپنے اس موضوع کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کے دلوں کے اندر آخرت کی فکر کو پیدا کر دے, اور کل قیامت کے دن قبر کے سوالات اور قبر کے حالات جتنے بھی اللہ اس میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے. اور اے اللہ قیامت کے مناظر جتنے بھی ہیں, محشر کے حالات جتنے بھی ہیں, وہ تمام کے تمام میرے اور آپ کے لیے, ہم تمام کے لیے آسان کر دے. الہ العالمین ہم تمام کے مسائل کو, دنیاوی مسائل کو, پریشانیوں کو, مصیبتوں کو حل کر دے, ہم سے ختم کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, بارک اللہ.